ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مجتہد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ گویا کہ والدہ کا حق، اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات نہ کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سٹ کرتا رہا۔ پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی، کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ بھلے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کی، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔